السلام علیکم دوستو، میں محمد نوشاد عالم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کا میرے یوٹیوب چینل اردو لرننگ میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ دوستو، پچھلے ویڈیو میں تذکیر و تانیث سے متعلق 50 معروضی سوالات کو حل کیے تھے۔ اس ویڈیو میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور 50 معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تو آئیے دوستو، بنا دیری کیے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کا اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایبا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ایبا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دوستو، تو ایبا کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ ایبا کے معنی ہوتے ہیں انکار اور نفرت کے۔ اسی طرح ابابیل یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ابابیل ایک پرندے کا نام ہے۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو، ابابیل کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے ابتدا۔ قاعدے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ افتعال کے وزن پر جو آتا ہے وہ مذکر ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے یہ ابتدا یہ کیا ہے، مذکر یا مؤنث۔ تو دوستو، ابتدا کے معنی ہوتے ہیں شروعات کے، اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے تو یہ افتعال کے وزن پر، لیکن یہ اپواد میں سے ہے۔ اسی طرح ابتلا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش کے۔ ابتلا کے معنی ہوتے ہیں آزمائش۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو، یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ بھی افتعال کے وزن پر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے ابر۔ ابر کے معنی کیا ہوتے ہیں دوستو؟ بادل۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ابر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو، ابر کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اور اگلا لفظ ہے ابرو۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ابرو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو، ابرو بولتے ہیں آنکھ کے اوپر کمان نما جو بھاؤ بنا ہوا ہے، اسی کو ابرو بولتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے ابرق۔ عربی میں بولتے ہیں ابرق بڑی قاف سے۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لیکن اردو میں یہ کیا ہے؟ چھوٹی قاف سے۔ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دوستو، یہ ایک دھاتو ہے، اور ہم بتا چکے ہیں تمام دھاتوؤں کے نام کیا ہوتے ہیں؟ مذکر ہوتے ہیں، لیکن چاندی، قلعی اور ابرق یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ ابریشم یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ ابریشم مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دوستو، ابریشم یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور ابریشم کسے بولتے ہیں؟ ریشم کے کچے داغے کو ابریشم بولا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بابل۔ یہ بہت ہی مشہور لفظ ہے۔ بابل یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بابل کی دعائیں لیتیجہ سنے ہوں گے آپ لوگ۔ بابل کے معنی کیا ہوتے ہیں دوستو؟ اس کے معنی ہوتے ہیں پتا۔ کیا ہوتے ہیں؟ پتا، باپ، ابو۔ تو بابل یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بعد یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بعد کے معنی کیا ہوتے ہیں دوستو؟ بعد کے معنی ہوتے ہیں ہوا کے، اور ہوا کیا ہے؟ مؤنث ہے، اور بعد بھی کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے باران۔ باران یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے دوستو؟ باران معنی کیا ہوتا ہے؟ بارش۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دوستو، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے بارش۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بارش جلدی جلدی بتائیے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو یہ کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ دیکھیے یہاں باران کے معنی بارش، لیکن یہ لفظ مذکر، اور بارش کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے باغ۔ ایک لفظ ہوتا ہے باغ، اس کے معنی باغیچہ ہوتا ہے، باغ باغیچہ، اور یہ لفظ ہے باغ۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے دوستو؟ باغ معنی کیا ہوتا ہے؟ لگام کے۔ تو دوستو، باغ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ یہ بولتے ہیں نا کہ اس کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے، باغ اور ڈور۔ تو یہاں باغ کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے بچپن۔
लफ्ज़ है बचपन। बचपन ये क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो हम बता चुके हैं दोस्तों, जिस लफ्ज़ के आखिर में पन या पना लगा हो, जैसे बचपन, बचपना, वो 100% क्या होगा, मुज़क्कर होगा। अगला लफ्ज़ है बचत। लफ्ज़ है बचत, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बचत ये क्या है, मुअन्नस है। ते है ना इसके आखिर में, जिसके आखिर में ते हो वो उमूमन क्या होता है, मुअन्नस होता है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है बुखार, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बुखार क्या है, ये मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है बख्शिश। बख्शिश ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों हम बता चुके हैं कि मस्दर से जो हासिल मस्दर बने और उसके आखिर में शीन हो, तो यहाँ देखिए शीन है आखिर में, तो वो मुअन्नस होगा। तो बख्शिश क्या है, मुअन्नस। बरस ये हिंदी लफ्ज़ है, इसके माना होते हैं साल। ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बरस क्या है, मुज़क्कर है। बोलेंगे अब के बरस, ये नहीं कि अब की बरस। चलिए अगला लफ्ज़ है बर्फ़। बर्फ़ भी बोलते हैं इसको, बर्फ़। ये क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? तो दोस्तों ये क्या है, मुअन्नस है। बोलेंगे बर्फ़ जम गई। इसी तरह अगला लफ्ज़ है बुर्क़ा, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बुर्क़ा ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों ये क्या है, मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है बरखा। अगला लफ्ज़ है बरखा। बरखा क्या है दोस्तों, मुज़क्कर या मुअन्नस? पहले माना बता दूं, बरखा माना होता है बारिश। ये क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? आप पढ़े होंगे कि जिसके आखिर में अलिफ हो वो क्या होता है, मुज़क्कर होता है। लेकिन यहाँ देखिए बरखा में अलिफ है, लेकिन है क्या, ये मुअन्नस है। अगला लफ्ज़ है बर्ग। अगला लफ्ज़ है बर्ग। बर्ग मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बर्ग ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बर्ग ये क्या है, मुज़क्कर है। बर्ग के माना क्या होते हैं, पत्ता। क्या होता है, पत्ता। अगला लफ्ज़ है बज़्म, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बज़्म क्या है, ये मुअन्नस। बज़्म किसे कहते हैं, एक समूह को या अंजुमन को जो एक जगह चंद लोग इकट्ठा हो जाएं किसी मौजू पर बात करने, तो उस इकट्ठा होने को ही बज़्म कहते हैं। अगला लफ्ज़ है बिज़नेस। अगला लफ्ज़ है बिज़नेस, ये इंग्लिश वर्ड है, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बिज़नेस क्या है, ये मुअन्नस है। इसी तरह बिस्किट, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बिस्किट ये भी इंग्लिश वर्ड है। तो दोस्तों बिस्किट क्या है, ये मुज़क्कर है। इसमें बहुत से लोग धोखा खाते हैं। अगला लफ्ज़ है बतख। अगला लफ्ज़ है बतख, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? आम बोली चाल में इसको बत्तख भी बोलते हैं। तो ये है क्या, ये मुअन्नस है दोस्तों। ये लफ्ज़ बतख क्या है, ये मुअन्नस है। इसी तरह बगल, ये क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? तो दोस्तों बगल बोलते हैं आओ मेरे बगल में बैठो। बगल क्या है दोस्तों, बगल ये क्या है दोस्तों, मुअन्नस है। बगल क्या है, ये मुअन्नस है, इसीलिए बोलते हैं मेरी बगल में बैठो। अगर ये बोलोगे मेरे बगल में बैठो तो ये गलत है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है बुक। बुक माना क्या होता है, किताब। बुक माना किताब, ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो दोस्तों बुक क्या है, ये मुज़क्कर है। बुक क्या है दोस्तों, मुज़क्कर है। अगला लफ्ज़ है पापोश। अगला लफ्ज़ है पापोश। पापोश, पापोश मुज़क्कर है या मुअन्नस है? पहले तो ये जान लेते हैं पापोश माना होता क्या है। पापोश माना होता है जूता।
پیر میں پہننے والا یعنی جوتا، وہ کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ پاپوش کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اسی طرح ترازو یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو ترازو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بولیں گے میری ترازو ہے، یہ نہیں بولیں گے میرا ترازو ہے۔ اگلا لفظ ہے نبض، اگلا لفظ ہے نبض، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ نبض کسے بولتے ہیں؟ یہ دیکھیے ہتھیلی کے اوپر یا کلائی میں جو نس ہے اسی کو نبض بولتے ہیں، بڑی نس کو، بڑے نس کو۔ تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے نبض۔ اور اگلا لفظ ہے سسرال، اگلا لفظ کیا ہے؟ سسرال، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو سسرال کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے ڈھیر، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ڈھیر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بولتے ہیں یہاں تو سامانوں کا ڈھیر لگا، یہ نہیں بولیں گے سامانوں کی ڈھیر لگا ہے۔ اگلا لفظ ہے جھرمٹ، اگلا لفظ ہے جھرمٹ، جھرمٹ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ جھرمٹ بھی ڈھیر ہی کو بولتے ہیں، یہ بتائیے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو جھرمٹ کے معنی ہوتے جھم گھٹا، جم گھٹا، تو یہ کیا ہے دوستو؟ یہ مذکر ہے۔ اسی طرح ہے حیلہ، حیلہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ حیلہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو حیلہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ حیلہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بہانہ، حیلہ کے معنی بہانہ، اور حیلہ کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے تلوار، تلوار کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تلوار کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو تلوار کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تلوار مؤنث ہے، یہ بولا جائے گا میری تلوار۔ چال یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ چال یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو چال کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ کیا بولیں گے؟ آپ کی چال خراب ہے، تو چال کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے چلن، اگلا لفظ ہے چال چلن، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو چال چلن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ تو دیکھیے اکیلے چال یہ مؤنث ہے اور چال چلن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، تو بولیں گے آپ کا چال چلن خراب ہے۔ اگلا لفظ ہے دستخط، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دستخط یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دستخط کیا ہے دوستو؟ یہ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے یاقوت، یاقوت یہ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو دوستو یاقوت ایک چمکیلے پتھر کا نام ہے اور یہ کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے۔ اگلا لفظ ہے لشکر، لشکر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لشکر یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو لشکر کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے۔ نہ باطل، نہ باطل کا لشکر رہے گا، تو یہاں باطل کا لشکر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، یہ نہیں بولیں گے باطل کی لشکر۔ خوراک یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ خوراک مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو دوستو خوراک کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے رونق، رونق یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ رونق کیا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بولتے ہیں آپ کے آنے سے میرے گھر کی رونق بڑھ گئی، یہاں گھر کی رونق بولیں گے، گھر کا رونق نہیں بولیں گے۔ اگلا لفظ ہے خوشامد، اگلا لفظ ہے خوشامد، یہ مذکر ہے یا مؤنث دوستو؟ خوشامد، خوشامد کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو خوشامد کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ بولتے ہیں نا ہم آپ کی خوشامد نہیں کریں گے۔ اگلا لفظ ہے دہلیز، یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ دہلیز چوکھٹ کو بولتے ہیں، یہ مؤنث ہے یا مذکر دوستو؟ تو دہلیز کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ آپ کی دہلیز پر ہم نے قدم رکھا، یہ نہیں بولیں گے آپ کے دہلیز پر یا آپ کا دہلیز پر، کیا بولیں گے؟ آپ کی دہلیز پر میں نے قدم رکھا۔ اگلا لفظ ہے شعاع، اگلا لفظ ہے شعاع، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شعاع کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جوالا بول سکتے ہیں، روشنی بول سکتے ہیں۔
چراغ سے جو شعاعیں لپٹیں اٹھتی ہیں، تو یہاں شعاع کیا ہے دوستو؟ مؤنث ہے۔ اگلا لفظ ہے طوطی۔ طوطی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ طوطی کیا ہے دوستو؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دیکھیے دوستو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بولتے ہیں اس کا تو طوطی بولتا ہے، یہ نہیں بولیں گے اس کا طوطی بولتی ہے، کیا بولیں گے؟ اس کا طوطی بولتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ناخن۔ اگلا لفظ ہے ناخن، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ناخن یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے دوستو؟ تو ناخن کیا ہے؟ یہ مذکر ہے۔ بولتے ہیں نا ہوش کے ناخن لو، یہاں ہوش کی ناخن نہیں بولتے ہیں۔ اور آخری لفظ ہے یعنی 50واں لفظ ہے ببول۔ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ببول مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو دوستو ببول کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے۔ آپ پڑھے ہوں گے درختوں کے زیادہ تر نام مذکر ہوتے ہیں، لیکن انہی میں سے اپواد میں ایک ببول بھی ہے جو مؤنث ہے۔ تو دوستو یہ تھے تذکیر و تانیث سے متعلق 50 معروضی سوالات۔ ہم وعدہ کر چکے ہیں کہ 500 معروضی سوالات کو حل کریں گے جو تذکیر و تانیث سے متعلق ہوگا۔ تو دوستو اگلے ویڈیو کا ضرور انتظار کیجیے گا۔ 50 تذکیر و تانیث کے الفاظ کو لے کر ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔